خاران آپریشن میں قتل 3 نوجوان لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھے. وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز. بلوچستان میں ایک ہفتے کے دوران درجنوں بے گناہ بلوچوں کی لاشیں گرائی گئی ہیں. نیشنل پارٹی. آج اکتوبر کی 19 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں. بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر. شپ و شبات. وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق خاران میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہاتھوں مارے جانے والے تینوں افراد کی شناخت فرید سلال اور وسیم تابش کے ناموں سے ہوئی، جو پہلے سے لاپتہ تھے. اطلاعات کے مطابق فرید ولد عبدالرزاق بادینی سکنہ نوشکی کو رواں سال 28 سپٹمبر کو اور سلال ولد عبدالباقی سکنہ نوشکی بھی رواں سال 6 اکتوبر کو کوئٹہ سے اور وسیم تابش 9 جون 2021 میں خضدار سے جبری گمشدگی کا شکار ہوئے تھے. نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں خاران اور مسنوں کے مقام پر رونما ہونے والے سنگین واقعات، جن میں 1 درجن سے زائد افراد کو فیک انکاؤنٹر میں قتل کیا گیا. بلوچستان میں رونما ہونے والے واقعات کسی المیہ سے کم نہیں. بلوچستان میں بے گناہ افراد کی لاشیں گرانے کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. روزانہ مائیں اپنے بیٹوں اور بہنیں اپنے بھائیوں سے محروم ہو رہی ہیں. پارٹی بیان میں گزشتہ روز خاران میں بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پجار کے رہنما وسیم تابش سمیت 4 افراد کی لاشیں گرائی گئیں. وسیم تابش ایک ہونہار طالب علم اور بیوسو پجار کے فکری سیاسی کارکن تھے، جنہیں لاپتہ کیا گیا، جس کی بازیابی کے لیے بیوسو پجار کے کارکنوں نے متعدد بار احتجاج بھی کیا. نیشنل پارٹی نے بیان میں واضح کیا کہ بلوچستان ماورائے آئین و قانون اقدامات کے پیش نظر شدید متاثر ہے. بلوچستان کے بنیادی سیاسی مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان سیاسی و قومی و سیاسی مسائل کے حل کی جانب بامقصد مذاکرات کے عمل پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. ریاست اور اس کے ادارے قانون و آئین کی پاسداری کو یقینی بناتے ہوئے ماورائے قانون قتل و غارت گری سے اجتناب برتیں اور لاپتہ افراد کی باعزت واپسی کو یقینی بنائیں. منگیچر میں ایف سی کے سب کیمپ پر نامعلوم افراد کا ہینڈ گرنیڈ سے حملہ. منگیچر میں ایف سی سب کیمپ پر نامعلوم افراد نے 2 ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کر دیا. لیویز رائے کے مطابق دھماکوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے. لیویز اور سیکورٹی اداروں نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے. حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی. ایدی ذرائع کے مطابق ضلع لسبیلا کے ساحلی علاقے گڈانی کے قریب مین آر سی ڈی شاہراہ گڈانی موڑ کے قریب ٹریفک کے حادثے میں 1 شخص جاں بحق، جس کی شناخت رسول بخش ولد محمد عمر کے نام سے ہوئی، جبکہ 1 نوجوان زخمی ہوا، جس کی شناخت غمشاد ولد محمد جعفر کے نام سے ہوئی. نعش اور زخمی کو ایدی ایمبولینس کے ذریعے جام غلام قادر ٹیچنگ اسپتال ہب منتقل کر دیا گیا. علاوہ ازیں ہرنائی کے علاقے میں پہاڑ سے گر کر 1 شخص جاں بحق ہو گیا. گزشتہ روز ہرنائی میں پہاڑ سے توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے 1 شخص پہاڑ سے نیچے گر کر جاں بحق ہو گیا. نعش اسپتال منتقل کر دی گئی، جس کی شناخت سید محمد کے نام سے کی گئی. لیویز ذرائع کے مطابق مذکورہ شخص کا ذہنی توازن درست نہیں تھا. انتظامی یقین دہانی پر فزیوتراپسٹ کا دھرنا ختم. پریس کلب پر پرامن احتجاج جاری. فزیوتراپی ایسوسی ایشن کی جانب سے مطالبات کے حق میں جاری احتجاج کے دوران بلوچستان اسمبلی کے باہر دھرنے کے شرکاء نے ڈپٹی کمشنر شیخ بلوچ، رکن صوبائی اسمبلی ملک نصیر شاہوانی اور شکیلہ نوید دہوار سے مذاکرات اور مطالبات اور مسائل کے حل کی یقین دہانی پر اپنا دھرنا مؤخر کرتے ہوئے پریس کلب کوئٹہ کے سامنے اپنے پرامن کیمپ میں واپس آ گئے. اس موقع پر احتجاجی کیمپ کے شرکاء نے کہا ہے کہ مطالبات کی منظوری اور مسائل کے حل تک پریس کلب کے باہر اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے. محکمہ صحت بلوچستان کی اسپتالوں میں سیکورٹی کے لیے 500 لیویز اہلکاروں کی تعیناتی کی درخواست. محکمہ صحت بلوچستان نے اسپتالوں میں سیکورٹی انتظامات سنبھالنے کے لیے وزارت داخلہ سے 500 لیویز اہلکاروں کی تعیناتی کی درخواست کر دی. محکمہ صحت بلوچستان کے ذرائع نے بتایا کہ عدالت عالیہ بلوچستان نے آئینی درخواست میں
کوئٹہ کے 7 بڑے ٹریشری کیئر اسپتالوں بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال، سنڈیمن پروونشل اسپتال، شیخ زید بن خلیفہ اسپتال، بے نظیر اسپتال، ہیلپر اسپتال، فاطمہ جنہ اسپتال اور مفتی محمود اسپتال میں سیکورٹی بڑھانے کے احکامات جاری کیے تھے، تاہم محکمہ داخلہ بلوچستان کی جانب سے اس ضمن میں خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی، جس پر محکمہ صحت بلوچستان کی جانب سے بلوچستان دارالحکومت کوئٹہ کے ان 7 بڑے اسپتالوں میں 500 لیویز اہلکاروں کی تعیناتی کے لیے 21 جون 2022 کو مراسلہ ارسال کیا تھا، تاہم 4 ماہ گزرنے کے باوجود اس مراسلے پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا، جس کی وجہ سے اسپتالوں میں حادثاتی اور غیر معمولی صورتحال کے علاوہ آئے روز ہونے والے جھگڑے اور احتجاج و ہڑتال کی صورتحال میں بھی سیکورٹی کے خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آتے۔ عوامی حلقوں نے بلوچستان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عدالت عالیہ بلوچستان کی ہدایات کی روشنی میں بلوچستان دارالحکومت کوئٹہ کی ٹریشری کیئر اسپتالوں میں سیکورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ لولائی میں طالب علم کے قتل میں ملوث مشتبہ ملزم کے والد اور بھائی گرفتار۔ لولائی میں قتل ہونے والے طالب علم کے قتل میں ملوث مشتبہ ملزم کے والد اور بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز قتل ہونے والے طالب علم محمد اسرار کے قتل میں ملوث مشتبہ ملزم کے حوالے سے ملنے والے شواہد اور سراغ لگنے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر جمیل احمد رند نے لیویز کے ہمراہ چھاپہ مار کر ملزم کے والد اور بھائی کو گرفتار کر لیا۔ مشتبہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مشتبہ ملزم کی گرفتاری سے کئی دیگر لوگوں کے بھی شامل ہونے کے انکشافات کی توقع ہے۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ایپکا کیچ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یونٹ کے انتخابات کے انعقاد کے لیے مشاورتی اجلاس محکمہ ایجوکیشن میں منعقد کی گئی، جس میں کلرکس کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں ایپکا کیچ کے صدر و الیکشن کمیشن کے سربراہ افضل خان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف امور پر گفتگو اور مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا گیا، جس کے مطابق 19 اکتوبر سے 28 اکتوبر تک کاغذات جمع کیے جا سکتے ہیں، جبکہ 28 اکتوبر سے 4 نومبر تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال سمیت ان پر اعتراضات، جواب اعتراضات اور انہیں واپس لیا جا سکتا ہے۔ 5 نومبر کو الیکشن منعقد کیے جائیں گے۔ اجلاس میں غلام جان بلوچ کو ڈپٹی الیکشن کمشنر چنا گیا۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ روس کو ڈرونز کی مبینہ فراہمی، یوکرین کا ایران سے سفارتی تعلقات توڑنے کا فیصلہ۔ یوکرین نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوکرین کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ صدر کو تجویز پیش کریں گے کہ حتمی فیصلہ یوکرینی صدر زیلنسکی کا ہوگا۔ روس کو ڈرونز اور دیگر ہتھیاروں کی مبینہ فراہمی پر یوکرین اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ صدر زیلنسکی کو تجویز دیں کہ ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ یوکرین کا کہنا تھا کہ روس نے یوکرین پر ایرانی ساختہ ڈرونز کے ذریعے حملے کیے ہیں۔ ایرانی حکومت نے روس کو ڈرون دینے کے الزام کی تردید کی ہے، تاہم یوکرینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمیں یقین ہے یہ ایرانی ساختہ ڈرون ہیں۔ وہ یورپی حکومتوں کو ثبوت پیش کرنے کو بھی تیار ہیں۔ تیل پیداوار میں کمی، عرب ممالک سمیت پاکستان کا سعودی موقف کی حمایت کا اعلان۔ پاکستان نے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک پلس کے فیصلے کے تناظر میں سعودی عرب کے خلاف بیانات پر مملکت کی قیادت کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ منگل کو ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہم تیل منڈی میں اتار چڑھاؤ سے بچنے اور عالمی اقتصادی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مملکت سعودی عرب کے خدشات کو سراہتے ہیں۔ پاکستان باہمی احترام پر مبنی ایسے معاملات پر تعمیری نقطہ نظر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم مملکت سعودی عرب کے ساتھ اپنے دیرینہ، پائیدار اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ پیر کے روز سعودی فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ سعودی عرب توانائی حکمت عملی کے تحت عالمی تیل منڈی کے توازن اور استحکام کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ہفتے کو تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک کی تنظیم اوپیک کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ تیل پیداوار میں کمی سے متعلق اوپیک پلس کا فیصلہ درست اور بر وقت ہے۔ اوپیک کے سیکریٹری جنرل علی بن ثبت نے
ایک بیان میں اندیا دیا کہ اس فیصلے میں عالمی معیشت کے ارد گرد کی غیر یقینی صورتحال، تیل منڈی میں عدم توازن کو خاص طور پر طلب اور رسد کے پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک کی تنظیم اوپیک میں سعودی عرب، الجزائر، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، مصر، شام، عراق، تیونس اور لیبیا شامل ہیں۔ یاد رہے کہ اوپیک پلس نے 5 اکتوبر کو ویانا میں اجلاس کے دوران نومبر میں تیل کی یومیہ پیداوار 20 لاکھ بیرل کم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اجلاس کے موقع پر سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کا کہنا تھا کہ اوپیک پلس عالمی معیشت کے استحکام کا بنیادی ستون ہے اور رہے گا۔ نومنتخب برطانوی وزیر اعظم مشکلات کا شکار، تحریک عدم اعتماد کا امکان۔ برطانوی پارلیمان کے ارکان نے نومنتخب برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس کو نکالنے کے لیے ان کے خلاف عدم اعتماد کے لیٹرز جمع کروانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھنے والے 100 سے زائد ارکان ان کے خلاف پارٹی کمیٹی کے ایڈ گرام بریڈی کے پاس عدم اعتماد کے خط جمع کروانے کے لیے تیار ہیں۔ لیز ٹرس نے اپنے ایک بیان میں ٹیکسوں میں اضافے اور سخت معاشی پالیسیوں پر کڑی تنقید کے بعد بالآخر معافی مانگ لی ہے۔ تاہم امید کی جا رہی ہے کہ پارلیمان کے ارکان نومنتخب لیز ٹرس کے خلاف رواں ہفتے فیصلہ کن قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ارکان پارلیمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر لیز ٹرس فوری طور پر عہدہ نہیں چھوڑتے تو پھر پارٹی ضوابط میں ایسی تبدیلی کریں کہ فوری طور پر عدم اعتماد کا ووٹ دیا جا سکے۔ گراہم بریڈی نے ارکان کے اقدام کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے جواب میں کہا کہ لیز ٹرس اور نومنتخب چانسلر کو حق حاصل ہے کہ وہ نئے بجٹ کے حوالے سے اپنی معاشی حکمت عملی ترتیب دیں۔ دی ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ارکان پارلیمان نے لیز ٹرس کو ہٹائے جانے کے معاملات پر مشاورت کی ہے۔ واضح رہے کہ برطانیہ میں یورپی یونین سے الگ ہونے کے حق میں ووٹ دینے کے بعد سے برطانیہ میں 2016 سے اب تک 3 وزرائے اعظم وقت سے پہلے رخصت ہو چکے ہیں۔ لیز ٹرس نے گزشتہ ماہ کنزرویٹو پارٹی کی قیادت حاصل کی تھی۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔